بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے حزب البحر، اس کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ہو سکتا ہے پاسبل ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے بھی ہوں، اور لیکن جس شخص نے بھی اس کا معمول بنا لیا نا اس کو پڑھنے کا، تو اس انسان کو تو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچاتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آگے دوسرے لوگوں کو بھی اس کے ذریعے سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ پہلے تو اس کا عمل ہوتا ہے 3 دن کا، بدھ جمعرات جمعہ، روزہ رکھ کے آپ نے اس کا عمل کرنا ہوتا ہے، اور 3 دن میں آپ نے 313 دفعہ اس دعا کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس دعا کے عامل بن جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ روزانہ اس کو جو ہے فجر کے بعد، ظہر کے بعد اور عصر کے بعد ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں، اور اگر 3 ٹائم پہ اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے تو پھر ایک ٹائم پہ بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد پھر آپ خالی اس کو پڑھ لیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ اور مشکلات ہو، پریشانی ہو، رزق کا مسئلہ ہے، اور گھریلو مسئلے ہیں، الجھنیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، کوئی بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں کاموں میں، ہر چیز کے لیے اب کسی بھی عامل سے آپ پوچھ لیں، جو بھی دعائے حزب البحر کا بتاتا ہے یا عمل کرواتا ہے، جو بھی ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ اس کے کتنے فائدے ہیں، وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو خود ایک طالب علم ہوں، تو میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ جس چیز کا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کر لیں تو وہ چپ کر کے کر لیا کریں۔ زیادہ ڈیٹیل میں جو لوگ جاتے ہیں نا، اس کے کیا فائدے ہیں، اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا، اس سے وہ ہوگا، تو وہ لوگ کرتے کچھ نہیں ہیں، وہ صرف باتوں تک ہوتے ہیں۔ جنہوں نے کرنا ہوتا ہے نا تو وہ کوئی بات نہیں کرتے، وہ صرف سنتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلے اس کا عمل کر کے 3 دن کا بدھ جمعرات جمعے کا روزہ رکھ کے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے صبح سحری کرنے کے بعد پھر آپ اس کو شروع کر دیں پڑھنا، فجر کی نماز کے بعد آپ اس کو شروع کر دیں پڑھنا، پورا دن آپ اس کو پڑھتے رہیں، افطاری بھی کر لیں، اس کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے، افطاری کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور پھر رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد آپ اس کو ڈیوائڈ اگر کر لیں تو بڑا آسان ہو جاتا ہے اس کو پڑھنا۔ اب 330 ٹائمس ہیں، 313 دفعہ 3 دن میں آپ نے اس کو پڑھنا ہے، ایک دن کا ہو گیا تقریباً 100 ٹائمس ہو گیا۔ اب 100 ٹائمس کو اگر آپ ڈیوائڈ کریں ہر نماز کے بعد تو 20 دفعہ ہو گیا، ہر نماز کے بعد 20 دفعہ اس دعا کو آپ پڑھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ ہاں، روزہ رکھنا 3 دن کا لگاتار وہ شاید ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے آپ لوگوں کے لیے جس کو عادت نہ ہو، ادروائز بہت ایزی ہے اور مشکل نہیں ہے، آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو دعائے حزب البحر ہے کیا، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اسکرین پہ میں آپ کو دکھا دوں گا، جس طرح آپ نے اس میں لکھی ہوئی ہے، جس چیز کی جو ترتیب ہے آپ نے اس کو اسی طرح ہی پڑھنا ہے۔ خیر میں بھی آپ لوگوں کو بتا دوں گا، اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ کتنے دن پڑھنا ہے، 40 دن پڑھنا ہے، 10 دن پڑھنا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ جو لوگ دن گنتے ہیں نا، دیکھو میں ہمیشہ اپنے وظائف میں بہت کلیئر بات آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، جو لوگ میرے وظیفہ جو بھی شروع کرتا ہے نا اس میں دن گننا چھوڑ دو کہ کتنے دن پڑھنا ہے، کتنے دن نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ رزق کے لیے کوئی چیز پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو اس کو پھر اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ 1 ہفتہ پڑھا، 2 ہفتے پڑھا، لوگ یہی کرتے ہیں، 2 ہفتے پڑھیں گے اس کے بعد کہیں گے جی ہمیں تو فائدہ ہی نہیں ہوا، تو ہم کیا کریں؟ بھائی 2 ہفتے میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ چاہے تو 1 دن میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن نارملی جو ہم لوگ دیکھتے ہیں اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان اتنا گناہ گار ہوتا ہے، اس کے دل پہ اتنا زنگ لگا ہوا ہے، پہلے وہ جو پڑھنا شروع کرتے ہیں اس سے دل کے زنگ صاف ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس چیز کی برکات جو ہے وہ آہستہ آہستہ آنا شروع ہوتی ہیں، اور جب تک اس کی برکات آنا شروع ہوتی ہیں اس سے پہلے ہی ہم لوگ جو ہے نا اس چیز کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بارہا میں نے یہ چیزیں اپنی ویڈیوز میں بتائی ہیں، جو چیز شروع کرنی ہے، مجھے 4 سال 5 سال پہلے جو میرے استادوں نے دیا پڑھنے کے لیے، آج تک 5 سال ہو گئے مجھے، آج تک اس میں سے نہ میں نے کبھی ناغہ کیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ کوئی بڑائی نہیں کر رہا میں، لیکن آپ لوگوں کے ایک اویئرنیس کے لیے کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس دلا سکوں کہ 5 سال میں نہ میں نے کبھی اس چیز کا ناغہ کیا کہ میں نے اس چیز کو چھوڑا، نہ میں نے 5 سال میں کبھی، ہاں یہ ضرور ہوا کہ سم ٹائم چڑچڑاپن آتا ہے، طبیعت میں اریٹیشن ہوتی ہے، لیکن میں نے اس چیز کو تب بھی نہیں چھوڑا، میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا، اور اس چیز نے مجھے کتنا فائدہ دیا ہے وہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ میرے استادوں نے جو چیزیں مجھے دی ہیں آج تک، میں ابھی تک جب سے شروع کیا اور آج تک میں اس چیز کو ریگولر روٹین کے ساتھ پڑھتا ہوں، جتنی تعداد ہے، اور میں اگر آپ لوگوں کو بتا دوں میں کتنی چیزیں پڑھتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، تعالیٰ نظر بد سے بچائے کہ کتنی چیزیں میں پڑھتا ہوں، تو شاید آپ لوگ تو پریشان ہو جائیں ویسے ہی کہ آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی تسبیح تک نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تو جو چیزیں بتاتا ہوں اس چیز کو معمول بنا لیں اپنی زندگی کا، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی تسبیحات، وظائف جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی بے فائدہ نہیں ہوتے، ہمیشہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دنیا میں نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بچا کے رکھتا ہے آخرت کے لیے آپ کے لیے، اور آخرت سب سے بڑھ کر ہے۔ دنیا تو آپ کی زندگی 50-60 سال کی ہے،
کیسے نہ کیسے کٹ ہی جائے گی. پریشانی میں کٹ جائے گی, خوشحالی میں کٹ جائے گی, غم میں, خوشی میں, کیسے نہ کیسے کٹ ہی جائے گی. دن تو گزر ہی جاتا ہے جیسے بھی کر کے. اصل ہوتا ہے آخرت. اور جو چیزیں دنیا میں اگر آپ کی کوئی چیز پوری نہیں ہو رہی ہے یا کچھ چیزیں نہیں مل رہی, وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بدلہ آخرت میں دے گا, ٹھیک ہے نا. اور بعض اللہ تعالیٰ آخرت میں اس انسان کو دینے کے لیے وہ چیز جو ہے نا دنیا میں نہیں کر رہے ہوتے. تو بھائی اس چیز کو کبھی بھی آپ یہ مت سوچا کریں کہ ہم تو اتنا پڑھتے ہیں ہمارا تو فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ ہر چیز کا ہوتا ہے. قرآن پڑھ کے کس کو فائدہ نہیں ملتا؟ یہ تو انسان کی سوچ ہی بیوقوفوں والی ہے. اور اگر کوئی انسان کہے کہ مجھے اس کا فائدہ نہیں ملا تو بیوقوف ہے وہ. یا کوئی انسان کہے کہ مجھے حدیث پڑھ کے, دعا پڑھ کے اس کا فائدہ نہیں ملا, وہ بھی بیوقوف ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں پر کوئی کہے کہ مجھے فائدہ نہیں ملا, وہ بھی بیوقوف ہے. سب کو فائدہ ملتا ہے, انسان کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو بھی چیز شروع کریں اس کو مستقل شروع کر دیں, اور سوچنا چھوڑ دیں کتنے دن ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. دعا حزب البحر کیا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں, اور جس طرح بتاؤں اسی طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے, اور اس کو معمول بنا لیں. فجر کے بعد پڑھیں, وہ سب سے اچھا ٹائم ہے اس کا پڑھنے کا. اگر تو عامل کا 3 دن کا آپ نے نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر آپ اس کو فجر ظہر عصر کے بعد ایک دفعہ اس کو ضرور پڑھ لیا کریں. پھر بھی اتنا بھی ٹائم نہیں ہے تو فجر کے بعد ضرور پڑھ لیں, ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ لوگوں نے نا یہ دعائے استحسام جو ہے نا یہ پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. بسم اللہ سے شروع کریں گے. بہ الحول والقوۃ رب ساحل ویسر علینا ولا تؤثر یا میسر کل اسیر. اس کے بعد یہ الف با تا سا جیم, یہ الفابیٹس جو ہیں عربی کے, یہ آپ نے ایک سانس میں پڑھنا ہے. الف با تا سا جیم ہا خا دال زا را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا کاف کاف لام میم نون واو ہا لا حمزہ یا. یہ ایک سانس میں آپ نے پڑھنا ہے اس کو, ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ ڈیٹیل پوری لکھی ہوئی ہے کہ ان حروف تہجی کو ایک سانس کے ساتھ ایک بار پڑھیں. پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ 3 بار پڑھنا ہے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 بار پڑھنا ہے آپ نے اس کو, ٹھیک ہے. پھر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واطراطہ وبارک وسلم. یہ آپ نے 10 دفعہ درود پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے جس طرح دعا مانگتے ہیں ویسے ہاتھ اٹھا کے, اور پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ 1 دفعہ پڑھنی ہے. جب آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہاں سے دعا حزب البحر اسٹارٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. بعض دفعہ آپ کہیں اور بھی دیکھیں گے کتابوں میں لکھی ہوتی ہے, وہاں پہ ورڈ تھوڑے سے چینج ہوتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ورڈ اگر چینج بھی ہو کوئی بات نہیں ہے. صلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و بارک وسلم یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم. یہ دعا حزب البحر کی یہ نام ہے, اس میں اعظم میں سے یہ نام ہے. اور اس کے اوپر بھی میں نے وظیفہ ایک بتایا ہوا ہے, ٹک ٹاک پہ بھی ہوگا شاید اور یوٹیوب پہ بھی پڑا ہوا ہے, ان ناموں کے اوپر کہ یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم. ان ناموں کی جو ہے نا بہت برکات ہیں. انت ربی و علمک حسبی حسبی و نعم الرب ربی و نعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الحکیم ونسألک العصمت فی الحرکات والسکنات والکلمات وخطرات. یہ سارے آپ پڑھتے جائیں, اس کو نیچے تک آ جائیں, ٹھیک ہے. وزلزلوا زلزالا شدیدا واذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. جب غرورا ورڈ پڑھیں گے, ساتھ ساتھ میں نے پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے, جب لفظ غرورا آپ پڑھیں تو دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی جو نماز میں ہم فنگر اٹھاتے ہیں اسے اوپر کی طرف اشارہ کرنا ہے. یعنی جب ہم وضو کر کے فارغ ہوتے ہیں تو ہم انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا, ہم خود بھی دیکھتے ہیں انگلی سے اشارہ بھی کرتے ہیں. تو جب یہ غرورا ورڈ پڑھیں تو انگلی کو اوپر کی طرف اشارہ کر کے ایک طرف کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد فثبتنا وانصرنا وسخر لنا ھذا البحر. اس مقام پر مقصد کو دل میں طلب کریں. جو بھی آپ کا مقصد ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دل میں اس مقصد کو یاد کرنا ہے. کما سخط البحر, پھر آپ نے یہ عبارت اسی طرح پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. یہ پڑھتے جائیں وسخر لنا کل شیء. اچھا, اب یہ آگے آ گیا کاف ہا یا عین صاد. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 بار پڑھیں. پہلی بار پڑھنے پر ہر حرف کے ساتھ دائیں ہاتھ کی انگلی بند کریں, یعنی سیدھا ہاتھ جو ہے آپ کا اس کی چھوٹی انگلی سے آپ نے شروع کرنا ہے. کاف چھوٹی انگلی بند کی, ہا اس کے ساتھ والی انگلی بند کی, یا اس کے ساتھ والی انگلی بند کی, عین اس کے ساتھ والی انگلی بند کی, اور پھر صاد, پھر وہ انگوٹھا بند کر لیا. یہ آپ کی پوری مٹھی بند ہو گئی. پھر سیکنڈ ٹائم جب آپ نے پڑھنا ہے تو چھوٹی فنگر آپ نے کھولنی ہے کاف, پھر اس کے ساتھ ہا, پھر اس کے ساتھ یا, پھر اس کے ساتھ عین, پھر اس کے بعد صاد. یہ آپ کی پوری مٹھی کھل گئی رائٹ ہینڈ کی. پھر تیسری دفعہ آپ نے اس کو دوبارہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دوبارہ اسی طرح اس کو بند کرنا ہے, چھوٹی انگلی سے بند کرنا ہے کاف, پھر اس کے ساتھ ہا یا عین صاد. یہ دوبارہ آپ کی مٹھی جو ہے وہ بند ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اچھا, ساری ڈیٹیل اوپر لکھی ہوئی بھی ہے میں نے, ٹھیک ہے. ساری ڈیٹیل اوپر مینشن ہے, آپ لوگ پریشان نہ ہوئیے گا, آپ کو آسانی سے وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. جب آپ نے یہ بند کر لیا اور دنیاوی مشکلات کی کفایت طلب کریں, ٹھیک ہے. جب آپ نے پہلی دفعہ اس کو پڑھ لیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, دنیا کی جو بھی مشکلات ہیں نا,
ٹھیک ہے، اس کو حل کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرما دے، اس کے لیے آپ نے اس کو سوچنا ہے، دعا مانگ لیں اس کو، لیکن دل میں اس کو تصور کر لیں۔ دوسری بار پڑھنے میں چھوٹی انگلی سے شروع کر کے حرف بحرف پڑھتے ہوئے انگوٹھے تک اس کو کھول لیں، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اچھا، اور برزخ کی مشکلات سے کفایت طلب کریں، ٹھیک ہے۔ تیسری بار پڑھنے میں چھوٹی انگلی سے لے کر انگوٹھے تک بند کر لیں، اور اخروی یعنی آخرت کی جو مشکلات ہیں اس سے کفایت طلب کریں، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ تو پہلے دنیاوی، دوسرا برزخ، اور تیسرا جو ہے وہ آخرت۔ یہ تین جب آپ نے پہلی دفعہ پڑھا کاف ہا یہ صاد تو دنیاوی، دوسری دفعہ پڑھا تو قبر کا، ٹھیک ہے، برزخ کا، اور تیسری دفعہ جب آپ نے پڑھا تو آخرت کا۔ اچھا، اب جب آپ تیسری دفعہ پڑھیں گے نا تو پھر اس میں آپ کی مٹھی جو ہے نا وہ بند ہوگی۔ پہلی دفعہ آپ نے کھلی ہوئی تھی، پڑھا تو بند کی، دوسری دفعہ میں کھولی، تیسری دفعہ میں پھر آپ نے مٹھی بند کر لی۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، انصرنا فإنک خیر ناصرین، یہاں پر چھوٹی انگلی آپ نے دوبارہ کھولی، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، پھر اس کے ساتھ والی کھولی، واغفر لنا فإنک خیر الغافرین، پھر آپ نے اس کے ساتھ والی کھولی، وارحمنا فإنک خیر الراحمین، پھر ساتھ والی کھولی، اور پھر اس کے بعد وارزقنا فإنک خیر الرازقین، یہاں پر آپ نے پورا انگوٹھا کھول لیا۔ یہ 5 انگلیاں کھل گئی یہ پڑھنے پہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا واحفظنا فإنک خیر الحافظین، اہدنا ونجنا من القوم الظالمین، وہب لنا من لدنک رحمۃ طیبۃ کما ہی فی علمک وانشرها علینا من خزائن رحمتک واحملنا بها من الکرامۃ مع السلامۃ والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرۃ انک علی کل شیء قدیر۔ یہ فرسٹ ٹائم میں شاید آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، 3-4 دفعہ جب آپ اس کی روٹین سیٹ ہو جائے گی پھر آپ اس کو بڑی جلدی پڑھ لیں گے۔ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں، زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ فرسٹ ٹائم میں آپ پڑھیں گے تو شاید آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، کیونکہ فرسٹ ٹائم ہوگا، ورڈس نئے ہوں گے آپ کے لیے، ترتیب سیٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اس کے بعد پھر ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہم یسر لنا امورنا، یہاں تک آپ نے اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور 3 دفعہ جب پڑھیں گے تو پھر مقصد کو دل میں طلب کرنا، آپ نے جو بھی آپ کا مقصد ہے اس کو دل میں طلب کریں۔ پھر مع الراحۃ لقلوبنا وابداننا والسلامۃ فی دیننا ودنیانا وکلنا صاحبا فی سفارنا وخلیفۃ فی اہلنا وطمس علی وجوہ اعدائنا۔ جب آپ 3 دفعہ یہ پڑھیں گے نا وطمس علی وجوہ اعدائنا، اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 بار اس کو پڑھنا ہے، اور ہر بار دائیں ہاتھ کی مٹھی بند کر کے زمین کی طرف جلدی سے اشارہ کر کے اس کو کھول دینا ہے۔ یعنی جب آپ نے پڑھا وطمس علی وجوہ اعدائنا، مٹھی بند کر کے نیچے کی طرف کھول دی، پھر وطمس علی وجوہ اعدائنا، مٹھی بند کر کے نیچے کی طرف کھول دی، پھر وطمس علی وجوہ اعدائنا، مٹھی بند کر کے نیچے کی طرف اس کو اوپن کر دیا، بس یہ 3 دفعہ یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد وامسخهم علی مکانتهم فلا یستطیعون المجیء ولا المجیء ولو نشاء لطمسنا علی اعینهم فاستبقوا الصراط فانى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون۔ اب یہاں پر کیا کرنا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل عزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرهم، یا آپ نے اسی طرح پڑھتے پڑھتے نیچے تک آ جانا ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہاں پر پہنچیں گے نا فاغشیناهم فهم لا يبصرون شاہت الوجوہ، شاہت الوجوہ جب آپ ایک دفعہ پڑھیں گے تو اپنی ہتھیلی جو ہے نا دائیں ہاتھ پر اس طرح پھونک ماریں جیسے کوئی چیز اڑائی جاتی ہے، یعنی آپ کی جو ہتھیلی ہے، ہاتھ ہے آپ کا پورا، اس کے اوپر کوئی چیز اگر آ جائے، مٹی وغیرہ لگ جائے، آپ اس کو اڑانے کے لیے پھونک مارتے ہیں نا، تو آپ نے اس کو ویسے ہی اس کے اوپر پھونک مارنی ہے، اور دشمن کا خیال بھی دل میں لائیں۔ اگر آپ کو کوئی دشمن ہے تو آپ اس کو پھونک ماریں، اسی طرح اڑائیں اس چیز کو، اور تصور میں اپنے دشمن کا خیال رکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے 3 دفعہ اس کو کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد انت الوجوہ للحی القیوم قد خاب من حمل ظلما توسین عین سین قاف مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اب جب آپ نے حامیم پڑھنا ہے نا، اس کلمے کو 6 بار پڑھتے ہوئے 6 طرف شہادت والی انگلی سے اشارہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کو جب پڑھنا ہے حامیم، اس کلمے کو 6 بار پڑھتے ہوئے حامیم حامیم حامیم، اس طرح تو 6 طرف شہادت والی انگلی سے اشارہ کرنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف آپ نے اسے اشارہ کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہر چیز اوپر لکھی ہوئی ہے، کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، اس کو صرف اچھے طریقے سے آپ پڑھ لیجیے گا ایک دفعہ تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں اور یہ دعا پڑھ لیں، رفعت بامر اللہ من کل بلاء وقضاء یجیء من هذه الجهات الستۃ۔ اس کے بعد آپ نے حامیم پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کرنا ہے اپنے، اور پورے جسم پر آپ اس کو پھیر لیں۔ پھر حم الامر وجاء النصر فعلینا لا ينصرون، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، وبسم اللہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا کاف ہا یا عین صاد کفایتنا۔ اب کاف ہا یا عین صاد پڑھتے ہوئے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے حرف بحرف بند کر لیں، جس طرح پہلے کیا تھا نا، آپ نے پڑھا کاف چھوٹی انگلی بند کر لی، ہا چھوٹی انگلی بند کر لی، ہا اس کے ساتھ یا عین صاد، پورے ہاتھ کی 5 انگلیاں بند ہوگی۔
پھر اس کے بعد یہ دائیں ہاتھ کا ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے حامیم عین سین کاف، یہ آپ کا الٹے ہاتھ پہ آ جائے گا. بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے شروع کر کے حرف بحرف کھول دیں، یعنی آپ نے دائیں ہاتھ سے آپ نے بند کرنا شروع کیا اور بائیں ہاتھ پہ آپ نے بند مٹھی کر کے اس کو کھولنا ہے. ہا، پھر اس کے ساتھ والی کھولی میم، پھر اس کے ساتھ عین سین کاف، انگوٹھے سے شروع کرنا ہے. سیدھے ہاتھ پہ چھوٹی انگلی سے شروع کیا تھا، بائیں ہاتھ کا آپ نے انگوٹھے سے شروع کرنا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے وہ کر دیا بحرف اس کو حرف بحرف کر کے، یعنی ہا میم عین سین کاف کر کے پورا انگوٹھا مٹھی جو ہے وہ کھول لیں. کھولنے کے بعد پھر آپ نے اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 3 دفعہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد سِتْرُ الْعَرْشِ مَسْبُولٌ عَلَيْنَا وَعَيْنُ اللَّهِ نَاظِرَةٌ إِلَيْنَا وَبِحَوْلِ اللَّهِ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَيْنَا وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظ. یہاں تک آپ نے اس کو پڑھ لیا. پھر اس کے بعد فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ 3 دفعہ پڑھنا ہے. إِنَّا وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ 3 دفعہ پڑھنا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 3 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، پھر اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی سیدنا وولینا محمد وآلہ وسلم تسلیما والحمد للہ رب العالمین. یہاں پر آ کے یہ دعا حزب البحر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر آپ اپنے لیے دعا بھی کر لیں اور اس کو پانی پہ دم کر کے آپ لوگ پی بھی سکتے ہیں، بچوں کو بھی پلا سکتے ہیں، سب کچھ ہے. یہ دعا حزب البحر ہے پوری جو میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے. ترتیب میں نے پوری بتا دی کس طرح کرنا ہے. شروع کریں ایک دفعہ اس کو پڑھنا، انشاءاللہ تعالیٰ اس بہت فائدے آپ کو ملیں گے، بے تحاشا اس کے فائدے ہیں. صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کو پڑھیں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ وہ لوگ بھی اس کو پڑھیں، ان کی مشکلات بھی حل ہوں. مشکل بالکل نہیں ہے، آسان ہے. ہو سکتا ہے آپ کو فرسٹ ٹائم آپ دیکھ رہے تو آپ کو تھوڑی سی مشکل لگ جائے، حالانکہ مشکل نہیں ہے، بہت ایزی ہے. 1-2 دفعہ پڑھیں گے، روٹین سیٹ ہو جائے گی، پھر آپ کو ہر چیز پتہ چل جائے گی اس ورڈ کے اوپر کیسے انگلیوں کو بند کرنا ہے، کھولنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کیا 3 دفعہ پڑھنا ہے اور کس طرح کرنا ہے. بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. خود بھی پڑھیں، آگے لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے.